اسلامی بھائیوں، آنے والا جو مہینہ ہے وہ رحمتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس مہینے میں ہمیں نیکیوں کے خزانے جمع کر لینا ہے، اور ہر ایک نیکی میں ہم کو آگے آگے رہنا ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان کی ابھی پہلی رات ہوتی ہے کہ شیطانوں کو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک آواز دینے والا، ایک پکارنے والا پکار کر کے کہتا ہے، اے خیر کے چاہنے والوں، اے بھلائی کے چاہنے والوں تم آگے بڑھو، اے شر کے طلبگار، اے برائیوں کو چاہنے والوں، اے گناہ کرنے والوں، تم اپنے گناہوں سے رک جاؤ، تم اپنی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اے مسلمانوں، آنے والا یہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، آنے والا یہ جو فضیلتوں والا مہینہ ہے، جس کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے، یہ مہینہ جب تمہیں مل جائے تو تم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے تم اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا۔ یہ چیز اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور جہنم ہے اور دونوں ابھی موجود ہیں، اور جنت اور جہنم کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور بند کیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا اور یہ کہتا ہے اپنی لاجک اور اپنی عقل پرستی کی بنیاد پر کہ جنت اور جہنم اس وقت موجود نہیں ہے، ابھی موجود نہیں ہے، تو ایسا کہنے والا آدمی قرآن کا منکر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا منکر ہے، اس لیے کہ قرآن کی مختلف آیتیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں جو اس بات کو بتلاتی ہے کہ جنت اور جہنم بنا دی گئی ہے، تیار کر دی گئی ہے، اس وقت موجود ہے، اور اس کے دروازے بھی ہیں جو کھولے جاتے اور بند کیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اور اللہ کی رحمت دیکھیے اپنے بندوں پر کہ یہ برکت اور رحمت والا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ میرے بندوں کو ڈسٹرب نہ کر سکے، نیکیاں کمانے سے، عبادتیں کرنے سے ان کو جو ہے ان کی عبادتوں میں خلل نہ ڈال سکے اور ان کو نیکی کے کام کرنے میں ڈسٹرب ان کو نہ کر سکے۔ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو رمضان المبارک کا آنے والا جو مہینہ ہے، اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نیکی کے ہر کام میں ہم کو آگے رہنا ہے اور گناہوں سے، ہر طرح کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے گزارنا ہے، کون سی بڑی بڑی نیکیاں ہیں جس پر توجہ دینے کی ہمیں ضرورت ہے اور جس نیکی کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑا جو عمل ہے رمضان المبارک کے اندر وہ روزہ ہے، اور سب سے بڑی نیکی، اہم نیکی یہی روزہ ہے، اور یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مکلف مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
कमा कुतिबा अलल लदीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रमजान के रोजे उसी तरीके से फर्ज किए गए हैं जिस तरह से तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। एक दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुम में से जो शख्स भी इस महीने को पाले वो इस महीने के रोजे रखे, यानी वो रमजान का रोजा रखे। आए मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक के रोजे को हमारे ऊपर फर्ज किया है, इसलिए रोजा न रखने का बहाना ना बनाया करो कि बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है, हमको रमजान के महीने में काम करना है, हमको भूख लगती है, प्यास लगती है। ये बहाना बना करके क्या होता है, बहुत सारे लोग रमजान के रोजों को छोड़ देते हैं। हमारी बहुत सारी माएँ और बहनें, बहुत सारी खवातीन भी ऐसी है जो छोटे छोटे बहाने बना करके रमजान के रोजे को छोड़ देती है। अल्लाह की कसम, जिस शख्स का ईमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के ऊपर होगा जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान वहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, कि जिसने ईमान की हालत में रमजान के रोजे रखे, अल्लाह से अजर सवाब को हासिल करने के लिए उसके साबिका गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अल्लाह के नबी की इस हदीस पर ईमान रखने वाला जो मुसलमान होगा वो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त कर लेगा, धूप की सख्ती को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन रोजे को छोड़ना वो मुसलमान कभी भी गवारा नहीं करेगा। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अस्सलवातुल खम्स वल जुमुअतु इलल जुमुअह व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुम मा बैनहुन्ना इदस्तनबल कबाइर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पांचों नमाजें एक जुमा दूसरे जुमा तक और एक रमजान दूसरे रमजान तक बीच के दरमियान के गुनाहों का कफारा हो जाते हैं, दरमियान के बीच के गुनाहों को मिटा देते हैं। नबी मुकर्रम ने इस हदीस के अंदर इस बात की खुशखबरी सुनाई है कि यह रमजान जो आता है, रमजान के रोजे जो आते हैं, यही रोजा एक मुसलमान के लिए, यही रोजा एक मोमिन के लिए गुनाहों की मगफिरत का जरिया बन जाता है। और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो मुसलमान जहन्नम से बचा लिया जाए, दोज़ख से दूर कर दिया जाए, जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। और रोजेदारों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम अता किया है, इतना बुलंद मकाम अल्लाह ने अता किया है कि जो रोजेदार दुनिया के अंदर रमजान का रोजा रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को जन्नत के अंदर एक दरवाजा ही खास कर दिया है, जन्नत के अंदर सेपरेट दरवाजा अल्लाह ने उनके लिए बना दिया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना फिल जन्नति बाबन युकालु लहू अर्रय्यान यदखुलु मिन्हु अस्साइमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम युकालु अयना अस्साइमून फयक़ूमून ला यदखुलु मिन्हु अहदुन गैरुहुम फ़इज़ा दखलू उग़लिक़ फलम यदखुल मिन्हु अहदुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक दरवाजा होगा, उस दरवाजे का नाम रैयान होगा। इस दरवाजे से जन्नत के अंदर सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे, रोजेदारों के अलावा इस दरवाजे से कोई भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। पुकारा जाएगा, आवाज दी जाएगी, कहा जाएगा रोजेदार कहाँ है, रोजेदार खड़े हो जाएंगे। उसके बाद उन रोजेदारों को रैयान नामी दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। जब रोजेदार रैयान के दरवाजे से जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे, उसके बाद इस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा और इस दरवाजे से रोजेदारों के अलावा कोई दूसरा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये रोजा रखने की फजीलत है। अब सोचिए, जो आदमी रोजा नहीं रखता है, छोड़ देता है, जानबूझ करके उसका एहतमाम नहीं करता है, वो कितना बड़ा महरूमुल किस्मत इंसान है, बहुत बड़ा महरूम है, बहुत बड़ी नेकियों से
اور فضیلتوں سے وہ محروم ہو جا رہا ہے، اور روزہ چھوڑنے کا جو عذاب ہے، اس کی جو سزا ہے، وہ الگ سے اس انسان کو ملنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آنے والے اس مہینے میں رمضان کے روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلامی بھائیوں، آنے والا جو مہینہ ہے اس میں ایک اور عمل، ایک اور نیکی جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں، وہ کیا ہے؟ نماز تراویح کا اہتمام کرنا ہے، نماز تراویح پڑھنا ہے۔ تراویح کی نماز، قیام اللیل، تہجد، یہ سبھی ایک ہی نمازیں ہیں، تو ہمیں تراویح کی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کا قیام کیا اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کے مہینے میں خاص کر کے امام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، یہاں تک کہ امام قیام سے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب لکھ دیتا ہے، پوری رات کے قیام کا اجر و ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز بمشکل 1 گھنٹہ پڑھی جاتی ہے، بوڑھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ، بزرگ لوگ بڑے جذبے اور ہمت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مکمل پڑھتے ہیں۔ لیکن آج کے نوجوان جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس قوت ہے، یہ نوجوان تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پاؤں میں درد ہونے لگا، جسم کے اندر تکان آ گئی، اور اس طریقے سے بہانہ بنا کر کے اکثر نوجوانوں کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ نوجوان قیام اللیل کی فضیلت سے، تراویح کی نماز کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ نے قوت دی ہے، تو اس طاقت کو، اس قوت کو اللہ کی عبادت میں اگر ہم لگائیں گے تو یہی جوانی کا وقت اللہ کی عبادت میں جو ہم لگائیں گے، اسلامی بھائیوں، آخرت میں اس کا بڑا مقام ہے، اور آخرت میں اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہوگی۔ اور رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ایک بات یہ بھی آتی ہے، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے، تراویح کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 8 رکعت پڑھنا ہے یا 20 رکعت پڑھنا ہے؟ 8 رکعت پڑھنا ہے یا 20 رکعت پڑھنا ہے؟ کون سی تراویح پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا ہے؟ آئیے اسلامی بھائیو حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یا غیر رمضان میں، رمضان کے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے وہ یہی کہ 8 رکعت تراویح پڑھی جائے، اور یہی 8 رکعت تراویح پڑھنا سنت سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ حدیث سے اور سنت سے ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے احناف کے علماء نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس بات کو مانا ہے کہ سنت سے، حدیث سے جو تراویح کی رکعت ثابت ہے وہ 8 رکعت ہے، 20 رکعت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے رمضان کے اس مہینے میں ہمیں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، ہر نیکی میں ہمیں آگے آگے رہنا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنا رمضان المبارک کے اندر یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اس نیکی کے کام میں بھی ہم کو آگے آگے رہنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے, سب سے زیادہ فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے. تیز ہوا کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے تھے. تو اسلامی بھائیوں, رمضان کا مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, فضیلتوں والا مہینہ ہے, اس مہینے سے ہم کو زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے. اور رمضان المبارک کے اندر زیادہ فائدہ اٹھانے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی روزے دار کے لیے افطاری کا انتظام کریں, افطاری کا اہتمام کریں. اس لیے کہ افطاری کا انتظام کرنا, کسی روزے دار کو روزہ کھلوانا, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اس نیکی میں اسلامی بھائیوں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيء. اللہ کے نبی فرماتے جس نے کسی روزے دار کے لیے روزے کا افطاری کا انتظام کیا, کسی روزے دار کو روزہ کھلوایا, تو اس کو روزے دار کے برابر اجر و ثواب ملے گا, اور روزے دار کے اجر میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اسلامی بھائیوں, روزے داروں کو افطاری کرانے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے. اسلامی بھائیوں, اسی طریقے سے فقیروں, مسکینوں, یتیموں اور معذور لوگوں اور بیمار لوگوں کے اوپر بھی نظر رکھی جائے, ان کا خیال کیا جائے, ان کے اوپر بھی اپنے مالوں کو خرچ کیا جائے. اور اسی طریقے سے دوست احباب اور نیک لوگوں کی دعوتیں بھی لی جائیں, ان کی دعوتیں رکھی جائیں, تاکہ ایسے نیک لوگوں کی دعائیں ہم کو ملے اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نازل ہوں. رمضان کا مہینہ اگر بہتر طریقے سے گزارنا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی ہم کو اور کرنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمارا تعلق قرآن کریم سے بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے. رمضان میں ہمارا تعلق قرآن کریم سے بڑا گہرا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس مہینے کا تعلق, رمضان کا تعلق قرآن کریم سے بہت گہرا ہے, بہت مضبوط ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, وہ رمضان کا مہینہ تھا جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ قرآن ہدایت کی اعلیٰ ترین کتاب ہے. اگر ہم گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, ہدایت کے راستے پر اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں, تو ہمیں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب قرآن کریم یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اسلامی بھائیوں, اس مہینے کے اندر خاص کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا, قرآن کریم کو پڑھنا, قرآن کریم کو پڑھنا, اس کا بے انتہا اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, ایک ایک حرف پر کتنا اجر و ثواب, کتنی نیکیاں ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بی حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھے گا, قرآن کا ایک حرف پڑھے گا, اس کو اللہ کی طرف سے ایک نیکی ملے گی, اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بلکہ الف ایک حرف ہے, لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کی کتاب کا, قرآن کریم کا صرف الف لام میم بھی پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 30 نیکیاں ملتی ہے, اس کو اللہ کی طرف سے 30 نیکیاں ملتی ہے.
दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिस पर इतना अजर सवाब इंसान को दिया जाए जितना कुरान करीम की तिलावत पर, कुरान करीम के पढ़ने पर जितना अजर सवाब दिया जाता है। और मेरे इस्लामी भाइयों, इस महीने में खुसूसियत के साथ हमको कुरान करीम ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक की हर रात हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम पढ़ करके सुनाया करते थे। और इस्लामी भाइयों, कुरान करीम की सिर्फ तिलावत नहीं करना है, कुरान को सिर्फ पढ़ना नहीं है, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना है, कुरान को समझ करके पढ़ना है, कुरान में गौर व फिक्र भी करना है, कुरान में तदब्बर भी करना है। इसलिए कि इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बरकत वाली किताब को नाजिल फरमाया है। अल्लाह ने कुरान हकीम में फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। ये बरकत वाली किताब है जिसको हमने नाजिल किया है, इसलिए नाजिल किया है, इसलिए इस कुरान को हमने उतारा है ताकि लोग उसकी आयतों में गौर व फिक्र करें, लोग उसकी आयतों में तदब्बर करें और अक्लमंद इस कुरान से नसीहत हासिल करें। इस्लामी भाइयों, तमाम मर्दों को, तमाम खवातीन को, तमाम बड़े लोगों को, तमाम छोटे लोगों को भी इस बात की आदत डालनी चाहिए कि कुरान को जब पढ़ा जाए तो समझ करके पढ़ा जाए, कुरान को जब पढ़ा जाए तो गौर व फिक्र करते हुए उसको पढ़ा जाए। और इसी तरीके से रमजानुल मुबारक के महीने में एक बहुत बड़ी नेकी क्या है? दुआओं का एहतमाम किया जाए, दुआ का एहतमाम किया जाए, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए। इसलिए कि रमजानुल मुबारक के महीने में दुआएं बहुत ज्यादा कबूल होती हैं और खास करके रोजे की हालत में जो दुआएं की जाती है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं रोजे की हालत में की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं की जाती, रोजे की हालत में की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं की जाती है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, सलासु दावातिन ला तुरद, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती है। दावतुल वालिदी लिवलदी, बाप की दुआ, वालिद की दुआ अपनी औलाद के लिए, वदावतुस साइम, रोजेदार की दुआ, और इसी तरीके से वदावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं की जाती। बाज़ रिवायतों में आता है वस्साइमु हीन युफ्तिर, रोजादार इफ्तार के वक्त जब दुआ करता है उस दुआ को भी रद्द नहीं किया जाता। इब्ने माजा की एक रिवायत में है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तआला इंदा कुल्ली फितरिन उतकाउ मिनन नार वदालिका फी कुल्ली लैलतिन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इफ्तारी के वक्त अपने बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आजादी अता फरमाता है, और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला हर रात करता है। मेरे इस्लामी भाइयों, रमजान के महीने में कसरत से दुआ तो हमें करना ही है, ज्यादा से ज्यादा दुआ तो हमें करना ही है, लेकिन बिलखुसूस वो टाइम जो इफ्तारी से पहले का टाइम होता है, जो इफ्तार करने से कुछ वक्त पहले का वक्त होता है, उस वक्त में खुसूसियत के साथ हमको ज्यादा से ज्यादा दुआ करना है। इसलिए कि इफ्तार से पहले जो दुआ की जाती है, इफ्तार से पहले जो कुछ अल्लाह से मांगा जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी दुआओं को रद्द नहीं करता, बल्कि ऐसी दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेता है। हमको चाहिए कि हम इस वक्त में अपनी हिदायत के लिए दुआ करें, जहन्नम से नजात मांगे, अल्लाह से हलाल रोजी मांगे। आज के दौर में मुख्तलिफ तरीके के जो फितने हैं, उन फितनों से बचने के लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने घर वालों के लिए दुआ करें, दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करें, बिलखुसूस दुनिया के वो मुसलमान जो जुल्म के शिकार हैं, जो तकलीफों के शिकार हैं, जो तरह तरह की परेशानियों के अंदर घिरे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उन मुसलमानों के लिए इस्लामी भाइयों खुसूसियत के साथ हमें दुआ करना है, और उन मुसलमानों को हमें अपनी दुआओं में उन मुसलमानों को याद रखना है।